اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم جس کے ہم مقلد ہیں، ہمیں حنفی ہونے پر ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آیت ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوہ۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ تو بار بار کر دو، وہ تو ایک مشک اور عنبر ہے، اس کا تذکرہ کرو گے تو خوشبو اس کی اور مہکے گی۔ امام ابو حنیفہ کسی کے ساتھ شریک تھے، کاروبار میں شریک تھے، اور شریک کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو کپڑے کا تھان ہے اس میں اتنا عیب ہے، کپڑے تھان میں عیب ہے، تو اس ساتھی نے، اس شریک نے وہ عیب دار کپڑا بھیج دیا۔ توجہ کریں عزیزو، عیب دار کپڑا بھیج دیا۔ امام ابو حنیفہ جو آئے تو فرمایا یہ کہاں سے اتنے پیسے آئے؟ کہا کہ حضرت وہ جو کپڑا تھا نا وہ بیچ دیا، کہ وہ عیب والا کپڑا بیچ دیا۔ بتایا تو نے صحیح، اس گاہک کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، کہا بتایا نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ جو شراکت تھی، شراکت ختم کر دی، وہ جتنے پیسے تھے وہ سارے صدقہ کر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے عزیزو؟ ہمارے دکاندار بھائی پہلے عیب والی چیزیں، پہلے وہ انہی چیزیں نکالیں گے، عیب والی چیزیں نکالیں گے، بھئی یہ بک جائے۔ ابھی ایک دفعہ ایسا ہوا، امام ابو حنیفہ نے وہاں دھندا کرتے تھے کہ بھیج دیا، قافلے کو بھیجا شہر میں، وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہ قافلے والے وہ جو مال لے گئے تھے وہ اس میں شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے اس نے وہ جو سامان ادھر بیچا جا رہا تھا کہ بس بازار میں یہ ختم ہو جائے، اس کی مانگ بڑھ جائے پھر ہم لے کے جائیں۔ جیسے اثر ذخیران تو کرتے ہیں ہمارے مسلمان، یہ چھپا دیتے ہیں، بھائی یہ فلاں چیز ہے تو رکھ دو، بھائی رمضان شریف آ رہا ہے پھر نکالیں گے، پھر بھاری قیمت۔ وہ جو قافلے والے آئے تو پیسے زیادہ، امام ابو نے کہا کہ کہاں سے اتنے پیسے آئے؟ ہر دفعہ تو اتنا نفع، تو اب تو بڑھ چڑھ کر نفع ہوا ہے۔ کہ حضرت جب ہم گئے اس شہر میں گئے تو ہم نے قافلے والے رک گئے، ہم نے کہا وہ جو چیز چل رہی ہے، دکانوں میں چل رہی ہے، بازاروں میں چل رہی ہے، وہ فروخت ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کی مانگ بڑھ جائے پھر ہم لے کر جائیں۔ تو اس کی مانگ بڑھ گئی، وہ نایاب ہو گئی، ہم چیز لے کر گئے تو قیمت اس کی زیادہ رکھ دی۔ امام ابو حنیفہ سخت ناراض ہوئے، وہ جو پیسے تھے سارے کا سارا پیسہ وہ صدقہ کر دیا۔ ہے آج ہم میں تقویٰ ہے پرہیزگاری۔ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے حیدرآباد کا جیلر ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بیوی اس کو کہتی ہے، جیلر کو کہتی ہے کہ میرے گھر میں رشوت کا مال نہ لانا میرے گھر میں، میں روٹی پیاز کے ساتھ نمک کے ساتھ کھا سکتی ہوں، میں سود والا پیسہ، یہ رشوت والا پیسہ میں نہیں کھا سکتی۔ اب اس کو تو عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا نا، سودی کاروبار چل رہا ہے، عیب ہی نہیں ہے۔ اچھے بھلے لوگ، سفید کپڑے پہننے والے نمازی لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، حرام کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اور کم از کم گناہ، سود کا کم از کم گناہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا، اپنی سنکی ماں کے ساتھ زنا کے برابر۔ اللہ اکبر۔ مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دارالعلوم کے استاد ہیں، اس نے حدیث بیان کی ہے، وہ آپ تک نقل کر دیتا ہوں، کافی دفعہ آپ کو سنائی، چونکہ موضوع کی مناسبت ہے اس مناسبت سے بیان کر رہا ہوں۔ فرمائے حریش جانور ایک ہوگا، حریش جانور ایک ہے، دابت الارض بلا کیسی ہوگی؟ شکل اس کی مختلف جانوروں کی ہوگی، جانور ایک ہے، اس کی شکل مختلف جانوروں کی، وہ دابت الارض بلا 3 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گی۔
اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہر مسلمان کو۔ پہلا الشرک، جس نے الذی یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مشکل کشا اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، حاضر ناظر اللہ کی ذات بھی ہے، فلاں بھی ہے، شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ دعوت الارض بلا، چن چن کر مشرکوں کو جہنم میں پھینکے گی۔ الذی یشرک باللہ الذی یترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، پرواہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کرکٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں، میچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں، نماز چھوڑی، دعوت الارض بلا اس کو پکڑے گی۔ الذی یتکبر فی الارض، جس نے دنیا میں تکبر کیا، میرا جیسا ہے ہی نہیں، میں خان ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں سردار ہوں، میں افسر ہوں، میرا جیسا کوئی نہیں۔ تین لوگوں کو چن کر جہنم میں پھینکے گی۔ یہ جو حریش جانور ہوگا، اس کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ میں، دابۃ الارض کا، حریش جانور کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ میں۔ شکل بچھو کی، سر آسمان پہ ہوگا، دم زمین پہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سر آسمان پر، دم زمین پہ ہوگی۔ حضرت جبرائیل امین فرمائیں گے، اے حریش کیا بات ہے؟ کہا کہ میں 5 لوگوں کو پکڑوں گا، 5 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکوں گا۔ یاد کریں عزیزو، تارک الصلاۃ کہاں ہیں؟ پہلے نمبر پر تارک الصلاۃ کہاں ہے؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ ان کو پکڑوں گا۔ مانع الزکوٰۃ کہاں ہے؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ نہیں تھی، ان کو پکڑوں گا۔ مانع الزکوٰۃ۔ شارب الخمر کہاں ہیں؟ شراب پینے والے کہاں ہیں؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ آکل الربا، چوتھا آکل الربا کہاں ہیں؟ سود کھانے والے، سود دینے والے کہاں ہیں؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ جو آیا ہڑپ پوچھی نہیں ہوگی۔ سود کھانے والے کہاں ہیں؟ میں ان کو پکڑوں گا۔ اور 5واں اور آخری، این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد، کہاں ہے وہ جو اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں کرتے تھے، واپار دھندے کی بات مسجد میں کرتے تھے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ 5 قسم کے لوگوں کو چن چن کر جہنم میں۔ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کھاؤ حلال، تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو، چونے سبحان اللہ، تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو، زیادہ ہو، سود کا ہو، رشوت کا ہو، کیا فائدہ عزیزو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے، امام الحدیث ہے، شام سے ایران پہنچے ہیں، کسی سے قلم لیا تھا، وہ ایران میں یاد آیا تو میں تو کسی سے قلم لیا تھا، شام میں کسی سے قلم لیا، وہ وہاں سے سفر کرتے ہیں، ایران سے سفر کر کے شام پہنچتے ہیں اور قلم واپس کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، بہت بڑی شخصیت ہے امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے شاگرد ہیں، بہت بڑا نام تھا۔ امام شافعی نے دعوت کی امام احمد کو، کس نے؟ استاد نے دعوت کی شاگرد کو، شاگرد بھی شاگرد تھے نا، استاد تو اعلیٰ مقام کا تھا، شاگرد بھی اعلیٰ مقام۔ چلو امام کتنے ہیں بھائی؟ 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یاد کرو کتنے امام ہیں؟ 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی۔ امام شافعی یہ استاد ہیں امام احمد کے۔ امام احمد کو بلایا کہ آ جاؤ بھائی، اتنا عرصہ ہوا زیارت نہیں کرائی۔ امام احمد آئے، کھانا رکھا گیا، چونے سبحان اللہ، کھانا جو رکھا گیا تو کھانا خوب کھایا۔ بزرگوں کی شان نہیں اتنا کھانا کھائیں۔ وہ چھوٹی بچیاں تھی امام شافعی کی، انہوں نے وہ بات ذہن نشین کر لی کہ میرے والد صاحب تو ہمارے والد صاحب گرے بڑا ولی شخص ہے، ولی شخص اتنا کھانا تو نہیں کھاتے، تو خوب کھانا کھایا۔ وہ جو رہائش تھی کمرہ دیا، اس میں پانی کا انتظام کر لیا، لوٹا بھر کے رکھ لیا کہ امام بڑا نام ہے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا۔
امام احمد بن حنبل کے کمرے میں گئے، امام احمد بن حنبل صبح نماز کے لیے گئے، دیکھا کہ پانی بھی استعمال نہیں ہوا۔ والد صاحب کو کہنے لگی بچیاں، ابا جان آپ کہہ رہے تھے بڑا امام ہے، بڑا ولی اللہ ہے، رات کو دیکھا کھانے پر، ہم نے دسترخوان پر دیکھا تو خوب کھانا کھایا اور پانی بھی استعمال نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ امام احمد تک یہ بات پہنچی، امام احمد کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب کھانے پر بیٹھا تو دیکھا کہ نورانیت اتر رہی تھی، نورانیت اتر رہی تھی کھانے پر۔ میں نے کہا رزق حلال ہے، خالص حلال کا روز کھانا ہے، جتنا ہو سکے زیادہ کھا لو۔ میں نے زیادہ کھایا، میں نے زیادہ کھایا، اور یہی وجہ ہے رات کو ایک آیت پر میں نے غور کیا، سینکڑوں مسائل اس آیت سے میں نے نکالے ہیں۔ میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تو میں وضو کیوں کر لوں؟ ساری رات میں نے اس قرآن پاک کی آیت سے مسائل نکالے ہیں، مسائل استنباط کیے ہیں، اس نورانیت کی وجہ سے، رزق حلال کی وجہ سے۔ عزیزو، ہندوستان میں ایک شخص تھا، شاہ جی کے رحمت اللہ علیہ، اللہ والا تھا، نیک صالح شخص تھا۔ وہ جو زیادہ گھاس کاٹ کر لے آتا، وہ بازار میں دوسرے بھی فروخت کرتے، یہ بھی فروخت کر لیتا۔ وہ گھاس کی گٹھڑی جو تھی، بس آخری بات ہے، آخری بات، گھاس کی جو گٹھڑی تھی وہ 6 پیسے میں فروخت کرتا، بس اس کی قیمت ہی 6 پیسے تھی، 6 پیسے میں سب سے پہلے اس کی فروخت ہو جاتی۔ اور 6 پیسے کیا کرتا؟ 2 پیسے اپنے لیے، 2 پیسے اپنے لیے خرچے کے لیے، 2 پیسے اپنی پھوپھی جان بیوہ تھی اس کو دیتا، اور 2 پیسے رکھ دیتا۔ کتنے میں؟ 6 پیسے میں۔ کچھ عرصے کے بعد 2-4 روپے جمع ہو گئے تو پھر علماء کو دعوت دیتا۔ چہدو نا سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے میں پہلے ایسا ہوتا تھا عزیزو، اور اکثر یہ ہمارے علاقے میں شکارپور ضلع میں کچھ ساتھی اب پیسے جمع کر لیتے، پھر علماء کو دعوت کرتے، علماء کا بیان ہوتا۔ اور یہاں یہ چیز نہیں، یہاں یہ دیکھنے میں نہیں آ رہی عزیز، کچھ پیسے جمع ہوں گے پھر عیاشی میں اڑائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عیاشی میں اڑائیں گے۔ ارے کچھ پیسے جمع ہوئے کہ علماء کو دعوت دے دو، کسی کا بیان ہوگا، کوئی اللہ 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 کے رسول کی باتیں ہوگی، تو 2-4 روپے وہ شاہ جی کے پیسے جمع ہوتے، اس میں وہ گڑ لیتا، وہ چاول بھی لیتا، سمجھا نہیں، میٹھے چاول پکاتا۔ تو وہ ایک عالم بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ شاہ جی کی جو ہم دعوت کھاتے تھے، ایک مہینے تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، رزق حلال تھا۔ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کھاؤ حلال چیزیں، رزق حلال کا ذکر ہے، واعملوا صالحا بعد میں ہے، عمل صالح بعد میں ہے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، پہلے ذکر ہے پہلے ذکر ہے حلال کھانے کا، حلال کھاؤ۔ یہ نہیں کہ چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، خون پسینے کی کمائی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کی شریعت میں بہت بڑی بہت تاکید کی گئی ہے کہ پہلے رزق حلال کھاؤ، پہلے اپنے خون پسینے کی کمائی ہو، بعد میں ذکر ہے نماز کا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔